تو میں آپ کو 3 طریقے بتاتا ہوں جو حدیث سے ثابت ہیں روزے رکھنے کے. کسی نے نفلی روزے رکھے ضرور, بالکل. آج معاشرے میں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. عرب الحمدللہ رکھتے ہیں پابندی سے, عربوں میں رواج ہے, عام لوگ بھی رکھتے ہیں, علماء بھی رکھتے ہیں. ہمارے یہاں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے, یہ غلط ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو. ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے جن کو, یعنی چاند کی 13 تاریخ, 14 تاریخ اور 15 تاریخ. یہ ہر مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مہینے کے برابر ہیں, کیونکہ ایک روزہ 10 کے برابر, ایک نیکی 10 کے برابر نا, تو 3 روزے 30 کے برابر ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے, اس کی ترغیب ہے, تو یہ بھی رکھ لیا کرو. پیر کا رکھ لیا اور جمعرات کا رکھ لیا. ایام 20 میں اگر پیر جمعرات آ گیا تو وہ ڈبل ہو جائے گا, گریبی ہو جائے گی. وہ جیسے پیر کے دن 13 ذی الحجہ آ گئی تو 13 کا بھی ہو گیا اور گریبی میں پیر کا بھی ہو گیا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پیر جمعرات کا رکھ لیں اور ایام, یعنی ایک طریقہ ہے ایام 20 کا, دوسرا ہے صرف پیر جمعرات کا, اور دونوں کو مرج کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. پیر جمعرات کا بھی رکھیں اور ایام 20 کا بھی. اور آپ کو پتہ ہے ہفتے کے 2 روزے, جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں نا ڈاکٹر, وہ بتاتے ہیں کہ 2 دن کی فاسٹنگ کینسر کے لیے بڑی مفید ہے, کینسر نہیں ہونے دیتی. اب تو گوروں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنا یہ کینسر نہیں ہونے دیتا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کینسر کے چانسز آپ میں کم ہو جائیں تو اس کے لیے 2 دن روزہ بہت اچھا ہے, سمجھتے ہو. تو وہ اضافی جتنی جو پکوڑے سموسے ادھر ادھر کھانچے رہ گئے ہوتے ہیں نا, ہم جو پھوڑتے رہتے ہیں سارا دن, تو ہفتے میں 2 دن روزہ کیا کرتا ہے, وہ بھوکا رہ کے نا انسان وہ ساری جو اضافی چیزیں ہیں وہ ٹھکانے لگ جاتی ہیں, سمجھتے ہو. تو یہ فائدہ مند ہے, کینسر کے لیے بہت فائدہ مند ہے, اور بھی شوگر کے لیے بھی, صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ. لیکن آپ نے اللہ کے لیے رکھنا ہے, صحت کے لیے نہیں رکھنا. تیسرا روزے کا طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دن کوئی مہینہ متعین کیے بغیر, حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ روزہ رکھتے تو ایسے رکھنے شروع کرتے کہ ہمیں لگتا آپ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں, پھر چھوڑتے تو ایسا چھوڑتے کہ ہمیں لگتا کہ دوبارہ کبھی رکھیں گے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, آپ رکھنا شروع کر دیں, وہ رکھے جا رہے ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ یار اب کمزوری شروع ہو گئی ہے صحت میں, چھوڑنا شروع کر دیں, پھر کھاتے رہیں, پھر موڈ ہوا, پھر پیدر پہ روزے, پھر موڈ ہوا, پھر چھوڑیں تو ایسا چھوڑیں کہ گھر والے سمجھیں اب یہ ان کا معمول ختم ہو گیا, ابھی ہمیشہ کھائیں گے پیئیں گے, اور رکھیں تو ایسا رکھیں کہ گھر والے سمجھیں ابھی ہمیشہ روزے سے رہا کریں گے. تو یہ بھی, اس سے انسان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور روزوں کا ثواب بھی حاصل ہوتا رہتا ہے. اور اگر کسی نے بہت زیادہ فنڈر بننا ہے, بہت نیک بننا ہے, تو پھر حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. زندگی بھر روزہ رکھا, کیسے؟ 1 دن روزہ 1 دن ناغا, 1 دن روزہ 1 دن ناغا, یہ سب سے بہتر روزہ ہے. کیوں؟ حدیث میں وجہ نہیں بیان کی اس کی کہ کیوں بہتر ہے, لیکن اس کی ایک سرسری غور سے ایک ٹیکنیکل وجہ سامنے آتی ہے. بتا دوں وجہ. دیکھو, روزے کا بنیادی مقصد ہے روحانی طور پر خود کو طاقتور بنانا, جسمانی طور پہ کمزور کرنا یہ روزے کا مقصد نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. سمجھتے ہو؟ اگر آپ ڈیلی روزے رکھتے رہو گے ڈیلی, تو آپ جسمانی طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاؤ گے, چلو گے لاغری کے ساتھ, بات کرو گے, بڑی ویکنیس ہوتی ہے, ہم نے بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے. تو کنٹینیو روزہ رکھنے سے, بار بار مسلسل آپ رکھتے ہی چلے جائیں گے تو روحانی قوت تو بڑھتی ہے لیکن جسمانی قوت کمزور, اور روحانی بھی بہت زیادہ نہیں بڑھتی. وجہ اس کی ہے کہ آپ کو عادت ہو جاتی ہے. روحانی قوت بڑھتی ہے نفس کی مخالفت سے, اپنی چاہتوں کی مخالفت سے. تو جب آپ رکھتے رکھتے عادی ہو جاتے ہیں تو وہی آپ کے روٹین کا حصہ بن جاتا ہے, کوئی الگ سی چیز نہیں لگتی آپ کو. آپ کا پتا ہے بھائی میں نے صبح 4 بجے کھانا کھانا ہے, پھر افطاری کے وقت کھانا ہے, یہ روٹین میں آ گئی نا ایک چیز. تو 1 دن روزہ 1 دن چھوڑا, 1 دن روزہ 1 دن چھوڑے میں کیا ہوتا ہے کہ جب 1 دن روزہ ہے اگلے دن ریکوری ہو جاتی ہے. کھائیں گے آپ, پیئیں گے, آپ کا جسم کمزور نہیں ہوتا, لیکن ٹینشن اتنی ہے نا کہ کر کے دیکھو پتا چلے گا, کیونکہ انسان عادی نہیں ہوتا روزے کا. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو روزانہ روزہ رکھنا ہے نا,
تو تھوڑے دن میں عادت ہو جاتی ہے. جیسے رمضان میں ہمیں عادت پڑ جاتی ہے نا 10-15 روزوں کے بعد, یار صبح اٹھنا ہے, یہ تو روٹین کا ایک حصہ ہے. ایک دن روزہ رکھا, ایک دن چھوڑا, جیسے وہ والا واقعہ ہے نا, وہی بتاتا ہوں میں. ایک دن روزہ رکھا, ایک دن چھوڑا, اب دوبارہ اگلے دن رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حقیقت ہے, کیونکہ آپ نے کل پراٹھا کھایا تھا, چائے بھی پی تھی, گٹکا بھی ٹائم پہ, اور سٹے مٹے بھی, نسوار بھی, سب چیزیں ہو گئی. اب دوبارہ یار یہ مشکل ہوتا ہے. تو نفس کے خلاف مجاہدہ بہت سخت ہوتا ہے, تو روحانی قوت بہت اسپیڈ کے ساتھ بڑھتی ہے. اپنی چاہتوں کی مخالفت سے قوت بڑھتی ہے نا روحانی, تو چاہتوں کی مخالفت بہت ہوتی ہے. آدمی کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا بہترین ملکہ پیدا ہوتا ہے اس سے, کہ میرے ہاتھ میں جب چاہوں گا کھانا چھوڑ دوں گا, جب چاہوں گا کھانا شروع کر دوں گا. اور صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ اور اچھی ہو جاتی ہے, کیونکہ روزانہ 3 ٹائم کھانا کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ صحت کے لیے ضروری ہے, بلکہ ہر کتاب میں لکھا ہے روزانہ 3 ٹائم پھوڑنا صحت کے لیے نقصان دہ ہی ہے, فائدے مند بالکل بھی نہیں ہے. تو ایک دن روزہ رکھیں گے, ایک دن کھائیں گے, آپ بالکل فٹ فاٹ رہیں گے اور اچھے ہو جائیں گے جسمانی لحاظ سے. لیکن دل کی چاہت کی ایسی مخالفت ہوگی کہ آپ بہت تکلیف میں ہوں گے. لیکن اس سے آہستہ آہستہ آپ کو خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. آپ کے ہاتھ میں ہوگا بھائی, میں جب چاہوں گا کھا سکتا ہوں, جب چاہوں گا روزہ رکھ سکتا ہوں. ورنہ نارمل آدمی 100 دفعہ سوچتا ہے یار رکھوں کہ نہیں رکھوں, رکھ کے پھر پچھتا رہا ہوتا ہے, یار اچھا بھلا کھا لیتا تو اچھا تھا, اب چائے دیکھ کے کبھی دل چاہتا ہے, کبھی بریانی کی خوشبو آتی ہے. تو یہ سب سے بہتر روزہ ہے, ایک دن روزہ رکھیں, ایک دن چھوڑیں. لیکن اتنا مشکل کام ہے, سیدھا سیدھا انسان کے بچے بنو, پیر جمعرات کا رکھ لیا کرو, اور صحیح ہے نا, ایام 20 کے رکھ لیا کرو, کافی ہے.